اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنس میں سے اس کے لیے بیوی بنائی ہے، جوڑا بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت، شفقت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ محبت جو ہے اللہ رب العزت اس کو جو پروان نکاح کے ذریعے چڑھاتا ہے، کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو نکاح والی محبت کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے جو پاکیزہ اور مقدس طریقہ رکھا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے نکاح کی اولاد تھے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جو نکاح کے بغیر پیدا ہوا ہو، سارے نکاح کی اولاد تھے۔ مختلف ادوار میں جب لوگ اللہ کی ہدایت اور آسمانی ہدایت سے دور ہوئے تو زندگی گزارنے کے لیے اور جنسی تسکین کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے، جن میں نکاح متع تھا اور دیگر کئی جو ہے وہ وقتی طور پہ وقت گزارنے کے لیے لوگوں نے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ساری صورتیں جو اسلام سے پہلے رائج تھیں وہ ختم کر دیں، صرف وہ نکاح برقرار رکھا، اس کی شکل برقرار رکھی جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، گھر آباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے کیا جاتا ہے۔ نکاح کے دو مقاصد اسلام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایک یہ کہ انسان کی نسل باقی رہے، اس کا خاندان باقی رہے، اور دوسرا انسان پاک دامن بن جائے، اس کی نگاہ جھک جائے، بے حیائی اور بے راہ روی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، اس کے حقوق و فرائض بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس رشتے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور ساری حدود و قیود بتا کے فرمائی اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جب فرمایا کہ تم رشتے کی اس نوبت کو پہنچ جاؤ، تمہارا رشتہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ، کہ تم ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے جدا کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کئی مذاہب ایسے ہیں کہ جہاں ایک دفعہ نکاح ہو جائے پھر مر بھی جائے بندہ، وہاں اس رشتے میں علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ نہ مرد برا ہوتا ہے نہ عورت بری ہوتی ہے، دونوں کا کردار بھی ٹھیک ہوتا ہے، دونوں جو ہے وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن مزاج اور طبیعتوں کا اختلاف جو ہے کبھی ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں جدائی اور علیحدگی کا رستہ رکھا ہے جو ہماری خیرخواہی کے لیے ہے۔ مردوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں، اور عورتوں کے پاس خلا کا اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنی علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بتایا بھی تھا۔ حال ہی میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا غالباً گردش کر رہا ہے کہ اس میں ایک مالی قانون بنایا گیا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس نے اس دوران شادی کے بعد جتنی دولت کمائی ہے، جتنا سرمایہ بنایا ہے، اس کا آدھا سرمایہ دینا وہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو آدھا سرمایہ دے اور پھر جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا جہاں ذکر فرمایا ہے، اس کی مالی حدود و قیود بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ یہ صورتحال اصل میں اس لیے پیش آئی یا آتی ہے کہ ہم اسلام کی اقدار اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلے چیز رکھی وہ یہ رکھی کہ حق مہر جو ہے اس کا تعین فرمایا شریعت نے۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ تم دل کی خوشی کے ساتھ عورتوں کو حق مہر دو، اور اس حق مہر کے تعین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم نے خزانہ جو ہے وہ بھی اگر دے رکھا ہے تو طلاق کے وقت تم وہ واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم سارے کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، بہنوں کے رشتے کرتے ہیں، بیٹوں کے رشتے کرتے ہیں، تو اسلام کا یہ جو ضابطہ اور قانون ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے مالدار اور سمجھدار جو کہتے ہیں 10,000 حق مہر، مول صاحب 10,000 لکھ دیں جی، 20,000 لکھ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس نکاح کا جو کنٹریکٹ اور معاہدہ ہے، یہ طے کرتے وقت، نکاح کرتے وقت شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شرائط ایک دوسرے کے ساتھ طے کر سکتے ہیں جو اللہ کی حدود کے منافی نہ ہوں اور اللہ کی شریعت کے منافی نہ ہوں۔ مثلاً کوئی بندہ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے تو وہ یہ شرط رکھ لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ بھائی جب بھی یہ طلاق دے گا یا عورت طلاق لے گی تو اس صورت میں اتنے پیسے جو ہے اس کو دینے پڑیں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، المسلمون علی شروطہم، اگر وہ اس شرط کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ مرد کی مرضی ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، کسی ایسی جگہ پہ کر لے جہاں یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اسے قانون بنا دینا کہ طلاق کے وقت مرد کا آدھا سرمایہ جو ہے وہ عورت کو دے دیا جائے گا، یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کے ساتھ صرف عورت کے حقوق وابستہ نہیں ہیں، یا مرد کی اس ترقی میں صرف عورت کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے رشتے اس کے لیے نہ صرف جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں بلکہ اپنے وقت کی، اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ اگر عورت 20 سال 25 سال 10 سال ساتھ رہ کے آدھے سرمایہ کی حقدار ہے، تو جس ماں نے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا ہے، جس باپ نے جو ہے وہ خون پسینے سے جو ہے وہ اسے بڑا کر کے جو ہے وہ جوان کیا ہے، پھر اگر وہی عورت اس شوہر کو اپنے ماں باپ سے دور لے جاتی ہے تو کیا اس ماں باپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آدھا سرمایہ ماں باپ لے لے؟ وراثت کے احکام تو الگ ہے، لیکن مالی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ بڑا ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ڈالی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یا تو ناسمجھی کے اوپر ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہم یورپ سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہاں ایسے قوانین موجود ہیں، لیکن ہم اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں نکاح کی ریشو کیا ہے؟ وہاں یہ شرائط، اس طرح کی پابندیاں ہیں کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو اپنا سرمایہ جو ہے وہ آدھا دینا پڑے گا، لیکن وہاں 90% لوگ جو ہے وہ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہیں، 2 4 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب مرنے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ نکاح کے ریلیشن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ نکاح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیا آپ اپنے معاشرے کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ زنا کو رواج دیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ قدم اٹھائے ہی نہ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے 10-20 ہزار جو ہے وہ ماہانہ دے کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ رہ لیتے ہیں اور پھر زندگی جو ہے اسی طرح گزر جائے گی؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ نے جو قانون اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان کو، قانون اور ضابطوں کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو اگر بڑھاپے میں کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے، اس نے بچے پالے ہیں، اس نے بڑا کیا ہے، تو اولاد کس لیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے
تو اولاد کس لیے؟ اولاد کی ذمہ داری ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر وہ عورت اپنے ماں باپ کی وارث ہے۔ وہاں ہم جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں کہ جس بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں لیکن وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق دیے ہیں وہ حقوق دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تعلیم دی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بندے نے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کو یمن یا اس علاقے سے اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر لایا ہوں اور میں اس کا اونٹ بنا ہوا ہوں، سوار بنا ہوا ہوں اور حج بھی سارا کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اس ایک تکلیف کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا جو تیری ماں نے تجھے جنم دیتے ہوئے اٹھائی تھی۔ اسلام نے عورت کو اگر وہ چھوٹی ہے تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اگر وہ جوان ہے تو اس کے بھائی جو ہے ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اگر وہ بوڑھی ہے تو اس کے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر جو ہمارے ہاں ایک یہود و ہنود سے جو ہم نے کلچر لیا ہے کہ جوان بچی جو ہے وہ بھی اگر بیوہ ہو گئی ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے تو آگے نہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ آگے سے کوئی قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے اور اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، نہ کہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو بے راہ روی کا باعث بنے اور معاشرے کے اندر انارکی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔